بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرامی۔ یہ عمل اور وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کو اولاد نہیں ہوئی۔ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے سرفراز نہیں فرمایا، ان کی جھولیاں ابھی تک خالی ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس ماہ سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ بہت ہی مبارک ماہ ہے، اس کی بہت ہی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ عمل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 دفعہ یہ آیت وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پریگنینسی، حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈے کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پہ خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ منویہ یعنی سپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے، جبکہ خاتون کے انڈے کی عمر عام طور پر 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈا اور مرد کی منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مادہ منویہ یعنی مرد کے سپرم کے جرثومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت میں بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پریگنینسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ امید لگنے یا پریگنینسی کے لیے مباشرت کرنے کے مفید دن: اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں، اس لیے ڈاکٹرز عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یا پریگنینسی ہونے کو مفید سمجھتے ہیں۔ ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں: ایام گزر جانے کے بعد وجائنا خشک ہو جاتی ہے اور اس میں سرویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں بعد وجائنا میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئڈ یعنی گم کی طرح کا چپکنے والا مواد یا سیال مادہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں مباشرت پریگنینسی کے لیے مفید ہوتی ہے، پر اس کے بعد وجائنا میں یہ سرویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن پریگنینسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید بیضے کی مدت پورا ہو جانے کے بعد وجائنا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سرویکل فلوئڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا۔ یہ فلوئڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجائنا کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور ماہیت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق باڈی ٹیمپریچر سے بیضہ کے اخراج کا دن جاننے کا طریقہ: جس دن خواتین کا بیضہ جو ہی خارج ہوتا ہے ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور امید لگنے یا پریگنینسی ہونے کا وقت گزرنے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون ایک ہی تھرمامیٹر استعمال کرے جو اس کے بیڈ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو اور خاتون کو کسی طور اس کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جلنا پڑے، ورنہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جلنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور لازمی ہے کہ ایک قلم اور کاغذ پہ روزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے، تھرمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارا والا، مگر پورے ماہ میں ایک ہی تھرمامیٹر ہو۔ مختلف تھرمومیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے۔ درجہ حرارت ماپنے کا طریقہ یہ ہے: صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پہ بستر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ حرارت چیک کرے اور اسے روز لکھتی جائے۔ یوم ایام کے بعد سے ایام کے آنے تک لکھ دی جائے۔
اور اس چارٹ میں جس دن جسم کا درجہ حرارت 0.2 درجہ یا اس سے زائد بڑھا ہوا ہو تو اس دن مباشرت کرنے پر پریگنینسی کا امکان ہوتا ہے۔ یوں لگاتار 3 ماہ کرنے سے ایک خاتون کو پریگنینسی کے لیے اپنے بیضہ کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں پریگنینسی کے لیے مباشرت مفید جانی جاتی ہے۔ اولیشن پری ڈیکٹری کٹ، جن خواتین کے ایام ریگولر نہیں یعنی ان کے دن مقرر نہیں، ان کے لیے یورپ اور امریکہ میں عام طور پہ اولیشن پری ڈیکٹری کٹ نامی میڈیکل سٹورز پہ دستیاب ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو خواتین ایام کے ختم ہونے کے بعد 11ویں دن سے گھر پہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک ان کے بیضہ کے خراج ہونے کا امکان ہے۔ بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے 15 ملین ہی کیوں نہ ہو، اس طرح مباشرت کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا۔ جن گھروں میں بچوں کی رونقیں نہ ہوں وہ گھرانہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آئے روز لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ 15 ملین بھی سپرم ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جس کو کوئی بھی دکھ ہو تو اسی کو اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ 15 ملین سے لے کر 50 ملین تک کے لوگ پریشان نہ ہوں، آپ صاحب اولاد بن سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی گناہ ہے۔ یہ والا مباشرت کا طریقہ استعمال کریں گے تو حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔